انسان کی زندگی میں پیسے کی جو اہمیت ہے وہ وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کے پاس یہ نہ ہو. جب پیسہ زیادہ بھی ہوتا ہے تو یاد رکھیں انسان اس کی قدر کھو دیتا ہے. انسان کے پاس جب زیادہ پیسہ آتا ہے تو انسان پہ اتنی زیادہ سخت جو ہے وہ آزمائش بھی آ سکتی ہے. اس لیے اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب بھی دولت عطا کرے تو ساتھ اس طرح کا جذبہ بھی اندر رکھے کہ دوسروں کی انسان مدد کر سکے اور آزمائش سے اللہ بچا کے رکھے. لیکن انسان کو جب پیسہ ملتا ہے وہ بھول جاتا ہے. آج میں بتا رہا ہوں یہ ایک کسی بھی کرنسی نوٹ کے ذریعے کیا جانے والا ایک ایسا عمل ہے جس کو ایک کشیدہ راز بھی کہا جاتا ہے. اس ایک نوٹ کے ذریعے کئی نوٹ اپنی طرف کھینچے جا سکتے ہیں. بڑا خاص عمل ہے. ایک وظیفہ بتاؤں گا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس وظیفہ کو قرآنی وظیفہ پڑھ کے کسی کرنسی نوٹ کو باندھ دیتا ہے دھاگے پہ دم کیا جاتا ہے. جیسے کرنسی نوٹ باندھ جاتا ہے تو آپ کے پاس اتنی دولت آتی ہے کہ آپ گن نہیں پاتے. جیسے جیسے آپ گنتے ہیں آپ کو گنتی بھول جاتی ہے لیکن پیسہ ختم نہیں ہوتا. یہ اس کی خاصیت ہے. آپ کے میسجز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا عمل میں بتا رہا ہوں. میں نے یہ عمل بہت سے لوگوں کو دیا. الحمدللہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ملا. ایک بھائی کا میں یہاں واقعہ اس کی آپ بیتی میں بیان کیے دیتا ہوں. بھائی کہتا ہے میں تقریباً 3 سال پہلے اٹلی آیا تھا. پاکستان میں میرا کاروبار کچھ چل نہیں پا رہا تھا. کچھ پیسے جمع کیے اور میں اپنی بیوی کا زیور تک بیچ کے پاکستان سے اٹلی آ گیا. یہاں آگے بھی میرے حالات بہتر نہ ہو سکے. میں ایک ایک پیسہ جوڑتا تاکہ پاکستان میں بچوں کی مدد کر سکوں. ان کے جتنے بھی ضروریات ہیں ان کو میں پورا کر سکوں. یہاں پہ میں دن کو بھی نوکری کرتا لیکن 2 دن بعد میری نوکری چھوٹ جاتی. اگر رات کی نوکری کرتا ساتھ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آتی کہ میری نوکری زیادہ دن چل نہ پاتی. بعض بات ایسا بھی ہوا کہ میں نے نوکری چھوڑی اور مجھے میرے پیسے ہرا نہ کیے گئے. میں بے حد پریشانی کی حالت میں تھا. پاکستان میں یہ حالات ہے کہ جو زیورات بیوی کے پھیلے تھے وہ بھی سیل ہو چکے تھے. آپ پیچھے کچھ ایسا نہ تھا جن کو بیچا جا سکے اور گھر کا چولہا چل سکے. بچوں کی پڑھائی کے بھی معاملات تھے. تو اس صورت میں بے حد پریشانی کی حالت میں یہاں زندگی بلا رہا تھا. میرے لیے ایک روپیہ بڑا اہم تھا. میں ہر وقت یہی دعا کرتا کہ یا اللہ پاک مجھے کوئی ایسا روزگار دے جس کے ذریعے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکوں. میں اپنا ملک چھوڑ کے اپنے بیوی بچے چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں اسی لیے آیا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں. لیکن یہاں آ کے بھی میرے حالات ٹھیک نہ ہو سکے. جن دوستوں سے پیسے ادھار لے چکا تھا وہ اب ادھار دینے کو بھی تیار نہ تھے. بلکہ میں فون کرتا پاکستان تو وہ میرا فون بھی نہ اٹھاتے. حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اب مجھے جیسے روڈ پہ بھیک مانگنا پڑے. معلوم بات میرے یہاں یہ حالات ہوتے کہ میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا اور جیب میں پیسے بھی نہ ہوتے. اسی دوران بیوی مجھے پیسوں کا تقاضا کرتی اور بڑی امید سے مجھے فون کرتی. وہ یہی سمجھتی کہ یہاں شاید میں بہت پیسہ کما رہا ہوں. لیکن اصل صورتحال میں اسے اس لیے نہ بتاتا کہ وہ مزید پریشان ہو جائے گی. میں ان سے یہی کہتا کہ اللہ کا شکر ہے اور میں بہت جلد تمہیں ایک دفعہ ہی تمام پیسے بھیجوں گا اور تم دکاندار کا اور دیگر لوگوں کا ادھار دی چکا دینا اور تمام تر گھر کے جو بھی صورتحال ہیں وہ بھی پوری کر لینا. لیکن یہاں کی صورتحال صرف میں جانتا تھا اور میرا رب. اسی دوران میں نے یوٹیوب پہ آپ کے کچھ وظائف دیکھے, آپ کے ملیات دیکھے, میں نے کمنٹس پڑھے تو مجھے 70 سے 80%
ایسے لوگوں کے کمنٹس نظر آئے جو کسی چینل پہ نہ تھے جن کو فائدہ ہوا تھا. میں نے آپ کو میل کی, آپ نے مجھے ایک خاص عمل بتایا. عمل کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ ایک کرنسی نوٹ لینا تھا اور ایک دھاگا دے کے اس پہ دم کرنا تھا, یعنی دھاگے پہ دم کیا جانا تھا. دم کرنے کے بعد اسی دھاگے کو اس نوٹ کو باندھ دینا تھا. خاص طریقے سے 3 گرا لگانا ضروری تھی. سب سے پہلے وظیفہ پڑھا جاتا تھا. وظیفہ قرآنی تھا, سورہ رات کا خاص آیت مبارکہ کا وظیفہ تھا, جس کے بعد جیسے ہی نوٹ کو باندھا جاتا تو اس نوٹ کو اپنے گھر میں یا اپنے پرس میں, گھر میں ایسی جگہ جہاں پیسے پڑے ہوں اور پرس میں اگر خالی دیا تو وہاں رکھ دیا جائے. اس طرح کسی سے ذکر نہ کیا جائے, اس کے بارے میں کسی کو بتایا نہ جائے. دولت آتی جائے گی, دولت رکے گی نہیں. میں نے بالکل آپ کے بتائے کے طریقے کے مطابق کیا اور الحمدللہ میرے حالات بدلے. مجھے بہت اچھی یہاں پہ نوکری ملی اور میں اب اس قابل ہوں کہ میں پاکستان میں اپنا ایک نیا گھر تیار کروا رہا ہوں. اللہ کا بے حد شکر ہے اور آپ کی دعاؤں کا یہ سارا تو فعل ہے کہ آپ نے مجھے یہ عمل بتایا. تو بھائی کا بڑا لمبی میل تھی, میں نے وہ آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ یقین سے عمل کریں اور آپ کو بھی فائدہ ملے. جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں موڑتا. ہمیشہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے عمل کرے. میں بھی عام انسان ہوں, میں صرف بتاتا ہوں. یہ آپ کو جو وظیفہ نظر آ رہا ہے زبرات کی 31 نمبر آیت ہے, اس کو آپ نے 31 دفعہ ہی پڑھنا ہے. دھاگا لے لینا ہے, سفید کالا ڈوری بھی ہو سکتی ہے, چھوٹا سا جیسے میں نے ٹوٹا ایک لینا ہے, ٹکڑا لینا ہے جیسے میں نے دکھایا پہلے, اس پہ تعمل کرنا ہے, یعنی 31 بار پڑھ کے پونک مار دینی ہے اور 3 گرا یا اللہ یا رزاق کو کہہ کے لگا دینی ہے. 3 گرا لگانی ہے, صرف لگا کے اسے پرس میں رکھ لیں یا الماری پہ رکھیں. انشاءاللہ دولت ایسے آپ کے اوپر مہربان ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. باقی جمعراتی حال دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑ دیجیے گا تاکہ آنے والی جمعرات کو آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر لیا جائے. دعائیں تو دیر بدل دیتی ہیں, صرف اور صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے. اور چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو لائک کریں, گھنٹے کا نشان تو ضرور دبائیں اور اللہ سب پہ فضل فرمائے, سب پہ رحم فرمائے, سب کی نیک جگہ پوری فرمائے. جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا, پریشانی میں ہے, مصیبت میں ہے, اللہ کی وہ نیک حاجت پوری کرے, اللہ پریشانیاں دور کر لے, اللہ مصیبتیں دور کر دے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.